لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ دین کے بغیر ہماری کوئی نجات نہیں ہے، ہماری کوئی راحت نہیں ہے۔ دین مدارس کے ذریعے سے، دین خانقاہوں کے ذریعے سے، دین تبلیغ کے ذریعے سے، دین رفاہی کاموں کے ذریعے سے، دین عصری تعلیم دینی ماحول میں چلانے کے ذریعے سے۔ جیسے آنکھ یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمیں کان کی ضرورت نہیں ہے، کان یہ نہیں کہہ سکتا مجھے پیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اسی طریقے سے ہر دین کا شعبہ نافع تو ہے کافی نہیں ہے، نافع تو ہے کافی نہیں ہے، اور ہر شعبے کا نفع جبھی ہوگا جبکہ ایک شعبے کا ماحول دوسرے شعبے سے تعاون کا ہو، تناؤ کا نہ ہو، ٹکراؤ کا نہ ہو، ایک دوسرے کی خوبیوں کے لین دین کا ہو۔ اس کی مثال ایسے ہو سکتی ہے کہ بادشاہ کی بیٹی کی طبیعت ناساز، اب بادشاہ نے اعلان کر دیا کون ہے جو میری بیٹی کا علاج کر دے، میں اسی سے شہزادی کا نکاح کروا دیتا ہوں۔ تو 3 آدمی بڑے بہادر تلاش میں نکلے کسی جڑی بوٹی کے۔ ایک کو سفر کرتے کرتے کن کٹورا مل گیا، ہوا میں اڑنے والا برتن مل گیا، اور دوسرے نوجوان کو جڑی بوٹی مل گئی، تیسرے نوجوان کو آئینہ مل گیا۔ اس نے آئینے میں دیکھا کہ شہزادی تڑپ رہی ہے، جاں بلب ہے اور بیماری کی اذیت کو جھیل رہی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میرے پاس یہ جڑی بوٹی ہے، تیسرے نے کہا میرے پاس یہ کن کٹورا ہے جس میں ہوا میں اڑ کر شہزادی تک اس دوا کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ بالآخر تینوں نے اپنے اپنے ہنر کو استعمال کیا، شہزادی کی جان کو بچایا۔ اب بادشاہ حیران کس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرے۔ اسی طریقے سے ان مدارس نے تعلیم کو پھیلایا، ان خانقاہوں نے تکمیل اور تزکیے کو چلایا، اس تبلیغ نے ایمان کی تحریک اور دعوت کو پھیلایا۔ مدارس کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے ایمان پھیلتا ہے، مدارس کے ذریعے سے ایمان جمتا ہے، خانقاہوں کے ذریعے سے ایمان سجتا ہے، سب کے ذریعے سے دین کی حیات اور دین کی زندگی کے بچاؤ کا سامان ہو رہا ہے۔ ہمیں ہر شعبے کے قدرداں، ہمیں ہر شعبے کو قدر کی نگاہوں سے دیکھنے والا بننا ہے۔ اور جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اس ملک میں کیسے ذمہ دار شہری، کیسے میں پھول بن کر کانٹا بن کر نہیں، کیسے میں ان اللہ والوں کی طرح حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ حاجی لقاء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، اس ملک میں جب تقسیم کا واقعہ پیش آیا، بستیاں پڑوس ملک کی طرف منتقل ہونے لگی، حاجی لقاء اللہ رحمت اللہ علیہ بھی جانے لگے، تو بستی کے غیر مسلم بھائی آئے اور کہنے لگے حضرت آپ چلے جائیں گے علاقے کی برکت چلی جائے گی، انسانیت کا سبق دینے والا چلا جائے گا، آپ اس بستی کو نہ چھوڑیے۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی میں تنہا کیسے رہ جاؤں، میری جنازہ کون پڑھائے گا، مجھے مسلمانوں کے طریقے کے مطابق تدفین کی رسومات کون انجام دے گا؟ تو بستی کے غیر مسلموں نے کہا حضرت آپ تو اس بستی کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے ہمیں آپ کی تدفین کے لیے، آپ کی تجہیز کے لیے، آپ کی نماز جنازہ کے لیے مسلمانوں کو کسی اور علاقے سے لا کر بسانا پڑے، پڑھانا پڑے، ہم وہ سب جتن کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ بستی نہ چھوڑیے۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ اگر وہ مسلمان تھے تو ہم کون ہیں؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو وہ کون ہیں کہ جو اپنے صحن کو صاف رکھنے کے لیے تیار نہیں، بارش بر زمین کے لیے پڑوسی سے الجھ جاتا ہے۔ تیز رفتار سواریاں ہماری نوجوان نسل ایسے چلاتی ہے جیسے کوئی بچھو گزر رہا ہو، جیسے کوئی سانپ کے ڈسنے کا اندیشہ۔ اگر میں اور وہ قوم جس کو ایمان کی دولت نہ ملی
رشوت سے نہ بچے، ضمیر کو بیچنے سے محفوظ نہ رہ سکے، میری زندگی میں کوئی اٹریکٹیو کارنر نہیں ہے، کوئی جاذب نظر پہلو نہیں ہے، دعوت اسلام کی طرف قریب کرنے والا میری زندگی میں کشش کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ہم سب بڑے ظالم ہیں، ہم نے اسلام کی دعوت اور اسلام کی صحیح نمائندگی یہاں کی قوموں کے سامنے پیش نہ کیا۔ جبار بن سلمہ کلابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابھی میں نے اسلام قبول نہیں کیا، میدان جنگ میں عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ ایک مسلمان صحابی میری تلوار کے نیچے آ گئے، میں نے ان کی گردن اڑا دیا۔ جیسے ہی میں نے گردن اڑائی تو عامر بن فہیرہ کی زبان سے نکلا، فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ جبار بن سلمہ کلابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حیران، اس کے تو خون کے فوارے ابل گئے، بیوی بیوہ ہو گئی، یتیم ہو گئے، گھر بے آسرا ہو گیا، یہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ کون سی کامیابی ہے؟ یہ کون سی زندگی ہے جس کو وہ اپنی موت کے بعد دیکھ رہا ہے؟ جبار بن سلمہ کلابی کے دل پر اس مرنے والے صحابی کی دعوت نے، اس جملے نے ایسی چوٹ لگائی، ایسی ضرب لگائی کہ جبار بن سلمہ کلابی رضی اللہ عنہ اسلام کے بارے میں واقفیت حاصل کرتے رہے اور مسلمان بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں صحابیت کے انعام سے نوازا۔ ہمیں دین پر چلنا اور دین کی طرف بلانا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جاؤ ساری دنیا کے بزدلوں سے کہہ دو، جب موت مقدر ہوتی ہے، جب موت مقدر ہوتی ہے، جب موت مقدر ہوتی ہے تو زندگی آگے بڑھ کر موت کو گلے لگا لیتی ہے۔ اور کہہ دو ان بزدلوں سے کہ جب زندگی مقدر ہوتی ہے، جب زندگی باقی رہتی ہے تو موت کھڑے ہوئے پہرا دیتی ہے زندگی کو بچانے کا، موت پہرا دیتی ہے اس زندگی کے بچانے کا۔ ہمیں کوئی ڈرنے، ہمیں کوئی سہمنے، ہمیں کسی مرعوبیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم دین پر چلنے، دین پر مرنے اور دین کی دعوت پر جینے، دین کی دعوت پر مرنے کا حوصلہ اور جذبہ رکھتے ہیں